A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. Coffee with CEO by CEO Club Pakistan. یہ ہم آج کا سیشن کرنے جا رہے ہیں ایٹ مینجمنٹ ہاؤس ان کیفے خودی. آج کی جو مہمان شخصیت ہیں وہ میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں فاروق عتیق صاحب, سید فاروق عتیق. یہ بیسیکلی ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ان کا اٹیچ ہے پچھلے 15 سے 20 سالوں سے, اور یہ ملٹی پلائرس کے نام سے ان کا بزنس کا گروپ کا نام ہے, اور یہ ماشاء اللہ واقعی ملٹی پلائی کرتے ہیں لوگوں کی خواہشوں کو بھی, ڈریمس کو بھی, اور ان کی ویلتھ کو بھی یہ ملٹی پلائی کرتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے آج کچھ راز کی باتیں پوچھتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں. تھینک یو فار کمنگ ٹو مینجمنٹ ہاؤس. کیسا لگا مینجمنٹ ہاؤس؟ بہت اچھا, امیزنگ, تھینکس فار ہیونگ می ہیئر. اور ویری کریٹو, ویری یونیک اور ویری ریفریشنگ. جزاک اللہ, یہ آپ نے میرا دل خوش کر دیا. حالانکہ بڑا ہی مین اٹ, ایوننگ ٹائم ہے, وہ ایک بندہ انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں فاروق, سب سے پہلے تو کہاں سے یہ جرنی شروع ہوئی؟ 2003 سے آئی تھنک آپ نے شروع کیا اپنا یہ ملٹی پلائرس, اور اپنا بھی بارے میں بتائیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے کہاں سے کون کون سی دشت کی سیاہی آپ نے اپنا وقت گزارا, اور آج ماشاء اللہ آپ کی ابھی وہ پروجیکٹس میں آؤں گا کتنا ماشاء اللہ بڑی امپائر آپ نے اپنے بزنس کی ڈیولپ کر دی. 150 بندہ آپ کے پے رول پہ ہے. اسٹارٹ فرام ویئر اسٹارٹڈ جرنی اسٹارٹس؟ جی اسٹارٹ کیا بزنس 2003 سے after completing my education. Education کا بتائیں کیا پڑھا؟ Yeah, I did MBA in marketing and management information system. لمس میں بھی گئے؟ لمس میں بھی گئے. پہلے UCP سے پڑھے, اس کے بعد پھر لمس سے تجربہ ہوا, اس کے بعد اسٹریٹجک اینڈ فائنینشیل بزنس مینجمنٹ میں اسپیشلائزیشن کی, اور اس کے بعد اتنا پڑھا لکھا بندہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بڑے کام ملتے ہیں مجھے ویسے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ بڑا یہ مت ہے یہ پلیز. اجازت بھائی, جس وقت میں نے کیا تھا اس وقت واقعی کم تھے ضرور, لیکن کم تھے. اب ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر آ رہے ہیں. تو اس وقت بیک ان 2003 آئی ڈیسائیڈیڈ آفٹر کمپلیٹنگ مائی ایجوکیشن دیٹ فیملی بزنس تو ہے ہی ہے ہمارا, لیکن آئی ووڈ گو ان ٹو ریئل اسٹیٹ سیکٹر, اینڈ آئی واز کرسٹل کلیئر. I have seen so many people. لیکن لوگ تو کہیں الفلا بینک, کہیں CSS, کہیں اور جاتے ہیں, ان چیزوں کو شوق نہیں تھا کہ آپ نے اس انڈسٹری کو ریئل اسٹیٹ کو جوائن کیا یا شروع؟ اپرچونیٹیز تھیں, ایکسپلور کیا جا سکتا تھا, اس میں جو بھی لک ہوتی سکسیس کے حساب سے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئی واز کلیئر کہ مجھے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آنا ہے, یا اور مجھے یہی انڈسٹری میں آنا تھا, اسی میں گرو کرنا تھا. اور کا شوق تھا یا امیر ہونے کا شوق تھا؟ کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں تو بہت لوگ اس لیے آتے ہیں کہ بڑی چمک ہے, ایک بڑا ویلتھ ہوتی ہے, یہ وجہ تھی. یہ بھی سم ہاؤ اس کا میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بزنس کرتے ہوئے مجھے جو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے وہ یہ کہ انٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کو, جو ان کے ڈریمز ہیں پلاٹس لینے کے, گھر لینے کے, ان کی جو پوری لائف میں ان کی پوری ایفرٹ ہوتی ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ہم اس میں رول پلے کرتے ہیں اور الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم سوٹیبل رول اس کے اندر پلے کریں, اور لوگوں کو گائیڈ صحیح طریقے سے کریں, ہیلپ کریں ان کو اپنے پروجیکٹس میں, ہمارے کیونکہ ذاتی پروجیکٹس بھی ہیں تو اس میں میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں, اور ان کی لائف میں ایک اچھا رول اپنے اینڈ سے ایز اے ریئل اسٹیٹ کمپنی پلے کریں. تو اس میں جو سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کا ہمیں مزہ آتا ہے. لائک آئی انجوائے دیٹ. تو کیا چیلنجز ہیں آج کل؟ اگر میں اس کو کرنٹ دیکھوں ملٹی پلائرس کی, جو ایک چھوٹا سا مجھے بریف دیجیے کہ ملٹی پلائرس 2003 سے وہ انسیپشن ہوئی, اس کی پیدا ہوئی, اور آج ماشاء اللہ 2022 ختم ہونے کو ہے. تو کیا آپ نے سارے اس میں ادوار میں, ایراز میں, کوئی 18 سال یا 20 سال کا یہ سفر میں کیا کیا چیلنجز آئے, کیا اپرچونیٹیز, کیا کیا سیکھا اس کی؟ Well, there is lot to talk about. 2003 میں when we started, اس وقت بہت اچھا بوم بزنس کے اندر تھا, ریئل اسٹیٹ کے اندر. 10 ایئرس کا ویسے ہر جگہ ہوتا ہے. Absolutely. ایک زیگ آتا ہے 10 ایئرس میں, اکنامک بوم آتا ہے جب لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ بھی ایک ٹائم آتا ہے, پھر جو فصلی بٹیرے باہر جاتے ہیں تو صحیح والے لوگ رہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے لائک ریسیشن, بوم, دین ریسیشن, سائیکل دیکھ لیا پورا. تو بوم بھی پراپر طریقے سے دیکھے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کس طرح سے جب اوپر جا رہی ہوتی ہیں پرائسز, تو پھر وہ اوپر ہی جا رہی ہوتی ہے.
اور پھر وہ لوگ آتے پہ آنکھیں بھی رکھ لیتے ہیں, اپنے بھی کہتے ہیں نہیں بھائی آج کا ریٹ نہیں ہے, ابھی کا گھنٹہ نیچے اتر کے جاتے ہیں نا کچھ آپ کی آفس سے, اور واپس آتے ہیں تو چیزیں قیمتیں پتہ چکی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک ڈبل نہیں ہوگا وی آر ناٹ گونا سیل اٹ. تو بالکل ہوتا ہے اور وہ دونوں ہوتی ہے دیکھے, بوم بھی دیکھو پھر ریسیشن بھی دیکھو. بالکل. تو وہ ریسیشن تو خیر 2005-6 میں جب ہٹ ہوا تھا پوری دنیا میں گلوبلی ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا اثر ہوا تھا پاکستان کے اندر, لیکن وہ بڑی جلدی ریکور ہو گیا تھا پاکستان میں, اسپیشلی سرٹن سوسائٹیز کے اندر. تو ایکسپیرینسز ہوئے, ڈفرینٹ ڈیولپرس کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہوا, بہت کچھ سیکھا. مینلی اسٹارٹ کیا تھا DHA اور بحریہ ٹاؤن سے, انویسٹمنٹس کی تھی شروع میں ہی بحریہ ٹاؤن کے اندر, اور بلک میں بحریہ ٹاؤن لاہور. تو بلک میں ڈیلز لینے کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک سرٹن نمبر آف فائلس جو ہیں وہ یا تو بلاک پورا لے لیتے ہیں یا فائلز لیتے ہیں, اور پھر ان کو آپ اپنے اینڈ سے جو ہے وہ بیچتے ہیں اور کرتے ہیں. تو وہ تجربہ پھر بڑھتا گیا, پھر کچھ مالز بنانے کا تجربہ ہوا, شاپنگ پلازاز کمرشلز میں, اور پھر ٹائم ٹو ٹائم ایڈ کیا. پھر مری میں ایک اپنی ذاتی سوسائٹی جو ہے وہ لانچ کی الحمدللہ, پتھریاٹا میں, نیو مری, جی بالکل نیو مری میں. اس میں پورا ایک فیز جو ہے ڈیلیور کیا, ڈیولپ کر کے پلاٹس, اپارٹمنٹس, ولاز. پھر وہیں پہ فیز 2 لانچ کیا, اب وہاں پہ فیز 3 جو ہے وہ چل رہا ہے. بالکل ماشاءاللہ. پھر ساتھ ساتھ ایکسپیرینسز چل رہے تھے, بحریہ ٹاؤن کے ساتھ مسلسل اٹیچ ہوئے, اور بحریہ ٹاؤن کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا, بہت اس میں ٹریڈ کیا. بالکل, تو مزہ آیا. پھر اب اس وقت ہم بحریہ ٹاؤن اور دوسرے ڈیولپرس کے ساتھ چند ایک اور سوسائٹی میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آج کل ایک بڑا سیریس قسم کا, جیسے کہ ڈالر کی پرائسز, انفلیشن, ریٹس آف انٹرسٹ, پھر اوپر سے جو انفلوز آ رہے تھے اوورسیز کے وہ بھی تھوڑے سے, ریمیٹنس بھی کم ہو گئی, ریجیم چینج ہو گیا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی, اس کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی. یہ سارے جو کرٹیکل فیکٹرس ہیں کیسے ریل اسٹیٹ کو امپیکٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی, وہ جو جینوئن بائر ہے اس پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے, اور انویسٹرز پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ دیکھیں ایسی چیزیں اس وقت تو ہم لائک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر یا باقی سارے سیکٹرز کے اوپر بھی ہے. لائک لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ تھوڑی کلیئرٹی آ جائے پولیٹیکلی بھی اور باقی سینیریوز کے اندر, تو جو ہی یہ کلیئرٹی آئے گی تو یہ سچویشن مزید کلیئر ہو جائے گی. پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ کسی بھی ملک میں ڈفرینٹ سینیریوز چل رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے ڈفرینٹ انداز میں اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, تو ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جس پہ افیکٹ تو آتا ہے, لیکن جو جینون بزنس یا جینون جو کلائنٹ جس کو ضرورت ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر, وہ ٹائملی ڈیسیجن بعض دفعہ ایسے ٹائم میں بھی لے رہے ہوتے ہیں اور اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب اوور آل سلو ہوتا ہے, لیٹ سے آئی وانٹ سے کہ اس وقت سلو ہے, لیکن اگر سلو ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہائی ٹائم ہوتا ہے ٹو پرچیز, اسپیشلی فار دوز ہو وانٹ ٹو گیٹ اے پلاٹ ٹو بلڈ اے ہاؤس, جنہوں نے اس کو وہاں رہنا ہے, ناٹ جسٹ این انویسٹمنٹ بلکہ انہوں نے ایک اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ایک یونٹ جو ہے اپنا بک کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے. تو ان کو اس ٹائم کے اوپر بھی ڈیسیجن لینا چاہیے جب اوور آل ریئل اسٹیٹ سلو جا رہا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت کیونکہ پرائسز اپریسیشن ہونے کی وجہ سے, ایمنسٹی آنے کی وجہ سے, تو اس کی انریلسٹیکلی چیزیں نہ پر چلے گی پچھلے لاسٹ 3-4 ایئرس میں. Absolutely. اب وہ جو ایک مڈل کلاس ہے جو کہ آلریڈی انفلیشن ریڈن ہے, اس کے پاس بجلی کے لیے بل کے لیے پیسے نہیں, بچوں کی اسکولنگ کے لیے پیسے نہیں, اگر وہ بیچارہ ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک سفید پوسٹ جیسے ہم کہتے ہیں, وہ گھر کیسے بنائے گا؟ وہ اس کے اوپر ہمیں آپ کی شاید, کیونکہ یہ اتنا جیسے یہ بیسک ہیومن نیڈ ہے گھر بنانا, ٹھیک ہے, اب اس کے لیے کیا آپشن رہ گیا؟ دیکھیں میرا ذاتی طور پہ ماننا ہے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا, میرا ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ اگر ایک چیز بجٹ سے باہر جائے, جیسے فار انسٹنس ابھی پچھلے دنوں کے اندر 6-8-10 مہینے کے اندر ریئل اسٹیٹ کے ریٹس بہت زیادہ اوپر چلے گئے, کنسٹرکشن کے ریٹس بھی اوپر چلے گئے اور ریئل اسٹیٹ سوسائٹیز میں بھی بہت زیادہ ریٹس اوپر گئے, لیکن پھر لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لگ جاتا ہے. تو یا تو اس ٹائم کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب جا کے ایک پیک کے اوپر پرائسز جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ پرائسز رکتی ہیں اور پھر نیچے بھی آتی ہیں ایک سرٹن لیول تک, لیکن وہ اتنی نیچے پھر بھی نہیں آتی جتنا جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر لیٹ سے دیر از اے پرسن جو کہ جن کے بجٹ میں ایک پلاٹ جو ہے نہیں آ رہا, تو آج ہی پھر اگر کیش کے اوپر نہیں آ رہا تو ان کو کم از کم انسٹالمنٹ کے اوپر بک کرا لینا چاہیے.
ہر اس سوسائٹی کے اندر جس کی لیگل فارمیلٹیز پوری ہوں. ہم ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو اس حساب سے لٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ چیزیں ہیں جو کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ضرور دیکھیں گے. اس سوسائٹی کا اسٹیٹس کیا ہے, اس سوسائٹی کے لیگل اسٹیٹس کیا ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, تمام این او سیز تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کلیئر ہیں یا نہیں ہے. پھر اس سوسائٹی کے ڈیولپر کا پچھلا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, ڈیلیور کیا کیا ہوا ہے, اور ان کا ویژن کیا ہے اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو لے کے یا اس فیز کو لے کے. پھر اس پروجیکٹ کے اندر کرنٹ اس وقت ڈیولپمنٹ کیا چل رہی ہے, پیمنٹ پلان کتنے عرصے کا ہے, ٹوٹل نمبر آف پلاٹس کیا ہیں, بیلٹنگ کا کانسیپٹ کیا ہے جو ڈیولپر نے بتایا ہے, اور انسٹالمنٹ کتنی افورڈیبل ہے, اور پرائسز کیا ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لائک الٹیمیٹلی ون ہیز ٹو لک انٹو کہ پرائسز کیا اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ ہیں یا نہیں ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں اچھی ہوں تو پھر ایک ایسے انڈیویجول کو جس کے بجٹ میں کیش میں پلاٹ نہیں آ رہا, تو ان کو پھر آج کی ڈیٹ میں کم از کم انسٹالمنٹ پہ مطلب وہ وقت کا انتظار نہ کریں گے, چیزیں سستی ہوں گی تو شاید وہ ایک بوم پھٹے کا جو بیلون ہے تو وہ اس کا انتظار نہ کریں. ڈیفینیٹلی ناٹ, کیونکہ اس میں نے اپنے 20 سال کے کریئر میں اس ریٹ پہ نارملی آتے نہیں دیکھا جہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا. اگر 100 روپے کی چیز 180 پہ چلی گئی ہے تو وہ واپس بھی آتی ہے تو 120 130 140 تک ہی آتی ہے. تو پھر وہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ کیش اکٹھا کرنا اور یہ سوچنا کہ میں اگر ایک لائک 100 روپے کا پلاٹ لینا ہے اور اگر ایک انڈیویجول کے پاس 60 روپے ہیں اور وہ سوچے کہ ابھی وہ 40 روپے اکٹھا کرے گا گریجولی, تو اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ بائی دا ٹائم وہ 100 روپے اکٹھے ہوتے ہیں وہ پلاٹ جو ہے وہ 120 روپے پہ چلا جاتا ہے. تو اس کو انسٹالمنٹ میں بک کر لینا چاہیے. کیونکہ عام بندے کو انفلیشن کا نہیں سمجھ آتی کہ میرے کو کیسے, عام بندے کو ایون مڈل کلاس پڑھا لکھے بندے کو نہیں پتا چلتا کہ میری جو 1 لاکھ روپے کی انکم تھی یا 50,000 وہ اس میں 25 رہ گئی ہے. انفلیشن تو کھا جاتی ہے اس اندر سے اس کی جو پرنسپل کو بھی. تو یہ چیز آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بولا کہ اس کو فیصلے لے نہیں چاہیے, ادروائز پھر وہ لیٹ ہو جائے گا, ول مس دا بس. اور دوسرا لوگوں کو اپنی ہیبٹس بھی میرا خیال چینج کرنی ہوگی. یہاں سیونگس کا کلچر نہیں ہے, بالکل نہیں. پہلے ہمارے وقتوں میں ہمارے پیرنٹس تھے, ہمارے اباؤ جداد تھے, وہ ہماری خواتین کمیٹیاں ڈال دی تھیں بچوں کی شادیوں کے لیے, بیٹی کی شادی کے لیے, بچوں کی پڑھائی کے لیے. اب وہ میرے خیال ہے کہ کمیٹیاں ڈالیں اپنی کوئی اچھی سوسائٹی میں. جی بالکل, میرا کیونکہ تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے, کرتے جائیں ادھر. ایبسلیوٹلی, میرا کیونکہ تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے تو میں اس میں جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ڈسکس کر پاؤں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کمیٹی ہے وہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, وہ کمیٹی ایکچولی انسٹالمنٹ پہ لینے والی چیز ہے. یس, تاکہ وہ ڈبل اپریشیٹ کرے. ایک تو پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ کے اوپر لگا ہوا ہو اور وہ بڑھ رہا ہو, دوسرا جب پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر ساتھ ساتھ اپریشیٹ ہو رہا تھا. ایک اور چیز ہے بڑی اتنا, آپ انٹرپرینور ہیں, میں ایک انٹرپرینور کی میں سکسیس دیکھتا ہوں. جب جو نئے پڑھے ہمارے جو بچے ہمارے یونیورسٹیز میں پڑھے یا ایون چھوٹے سے مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اگر آپ یہ پاورٹی سے یا جو انفلیشن کے ایفیکٹ سے بچنا ہے تو پھر آپ اپنی پیسو انکم پہ کام کریں. لوگوں کو نا ارن انکم کا پتہ ہے, پیسو انکم کا نہیں پتہ کہ آپ کے پاس اگر کووڈ نہیں. میں اکثر کہتا ہوں, ہم نے اتنے سیشنز کیے تو پتہ میں نے کئی مجھ سے پوچھا کسی نے, سر آپ بتائیں کہ کووڈ کی سب سے بگیسٹ لرننگ کیا ہے. یہ کووڈ ابھی 2 سال پہلے گزرا, تو میں نے کہا زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ سمجھ آیا کہ ڈیولپ یور ملٹیپل ریونیوز اسٹریمس. بالکل, اگر آپ ایک نوکری پہ یا ایک کسی سیلف امپلائڈ ہیں, اگر ڈاکٹر ہیں, اگر کلوزنگ کلینک نہیں کھولا یا تو پھر آپ مارے گئے. آپ کے پاس ملٹیپل انکم اسٹریمس اگر 2-3 نہیں ہیں, اگر ایک دھندا کم ہو گیا تو دوسرے سے آپ کی کم از کم, کیونکہ اس معاشرے میں کچھ سوشل سیکورٹی سسٹم تو ہے نہیں کہ جس کو کوئی سرکار یا جس کو کوئی کہ یہاں تو آج کل کے حالات میں کسی کے پیسے بھی مانگے جانا تو لوگ فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے. ایسا ہوتا ہے جو مشکل لگتا ہے. بالکل, تو آپ وہ جو اس وقت کیونکہ وہ خود بھی مشکل میں ہوتے ہیں. مشکل میں ہوتا ہے. اگر کسی نے بچی کی شادی کرنی ہے, کسی نے اپنے بچے کو تعلیم دینی ہے اچھی یونیورسٹی میں, جس کے 2-3 بچے ہیں, تو وہ نہیں کر سکتا. جی, اگر ایک انکم سے کرنا مشکل ہے, اور اگر ایسا سینیریو آ جائے تو بہت مشکل. بیوی کو, اس کے بچوں کو ساتھ اس کو جاب کرنی پڑے گی, کام کرنا پڑے گا. سر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اس ریئل اسٹیٹ سینیریو کے اوپر. آخری کہاں دیکھتے ہیں پاکستانی ریئل اسٹیٹ نیکسٹ 5 ایئرس؟ ویل, میں بہت آپٹیمسٹک ہوں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو لے کے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کا فیوچر ہے وہ ہمیشہ سے ہی آپ دیکھیں تو وہ بڑھتا ہی اور روشن ہی ہوتا جا رہا ہے. پاکستان میں ہاؤسز کی بہت کمی ہے, ہر سال 10 سے 15 لاکھ گھروں کی کمی مزید ہوتی ہے. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ریکوائر کرتی ہے کہ نئی سوسائٹیز بنے اور کوالٹی آف لائف بہتر ہو. تو
क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है ओवरऑल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ग्रो कर रहा है और हर साल उसमें इजाफा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें लोगों को लाइफस्टाइल बेहतर बनाने की जो ख्वाहिश है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि जो हॉरिजेंटल सोसाइटीज़ हैं वो तो ज़रूरत है समहाउ, लेकिन वर्टिकल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, यस, ताकि एक सर्टन कम्युनिटी को डेवलप किया जा सके, अपने जो फील्ड्स हैं उनको भी इंटैक्ट किया जाए, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए। और मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि हमें एक ही शहर को बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए, हमें डिफरेंट सिटीज़ में डेवलपमेंट करनी चाहिए, ये बड़ा तो अच्छा उससे आपका, फ़ायदा होगा। ये तो एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त विजडम है कि छोटे शहर को डेवलप करना चाहिए। तो कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस हमारी कन्वर्सेशन, और मुझे ये बताइए कि व्हाट इज ये एंटरप्रेन्योर, हु इज एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि आपने माशाल्लाह इतने साल पहले एक पौधा लगाया, बीज लगाया, आज वो इतना बड़ा दरख्त नहीं, पूरी एक फॉरेस्ट बन गया है। क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर, क्या होता है, कौन होता है? नई नस्ल का ये जो एक जॉब सीकर से जॉब क्रिएशन की तरफ माइंडसेट कैसे क्रिएट करें? वेल, एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करने के लिए तो बहुत सारी डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी भी है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो टू मी एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बी अ गुड लीडर। अगर आप लीड करते हैं हर चीज़ पे आपको खुद एक्सपीरियंस भी है, कंट्रोल भी है, एंड यू आर देयर इन फ्रंट के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर भी, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और जिन सोसाइटीज़ में आप डील कर रहे हैं उनके साथ भी, जब आप फ्रंट के ऊपर खड़े होते हैं और आप रोल मॉडल के तौर के ऊपर कोशिश करते हैं कि आप एग्जांपल सेट करें पॉजिटिव, तो यू बिकम एन अ गुड एंटरप्रेन्योर। मुझे लगता है बॉस और लीडर में बहुत फ़र्क है। तो हमारे यहाँ नॉर्मली कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट एन एंटरप्रेन्योर तो लोग कहते हैं कि यू मस्ट बी अ बॉस, आइदर गुड और बैड, बट टू मी इट इज़ अ रोल ऑफ अ लीडर। आप लीड कैसे करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, तो अपने इर्द गिर्द जो सर्कल है उनको, उस सर्कल में आपके एम्प्लॉयज़ भी हैं, एज आई सेड, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके साथ आपका बिजनेस रिलेशनशिप है, आप उनको किस तरह अच्छे वे में विन विन सिचुएशन के साथ हर एक के लिए किस तरह लेके जाते हैं, आई थिंक दैट मेक्स अ गुड एंटरप्रेन्योर। जबरदस्त, बहुत अच्छा बोला। एक ये बताइएगा कि एक कामयाब सीईओ के लिए, कंपनियां माशाल्लाह आपकी कंपनी इतने ढेर सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्या कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या समझते हैं कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी कामयाब इफेक्टिव सीईओ के लिए? CEO has to be functional to me. A CEO has to be available for everybody. आपके again visible, available. I mean you have to do everything with your hands, और आपको एज ए CEO सबसे पहले तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कैसे वर्क करता है, मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, एडमिन कैसे वर्क करता है, IT कैसे वर्क करता है, सेल्स कैसे वर्क करता है। तो जब आपको अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के बारे में प्रॉपर तरीके से पता होता है, देन यू बिकम अ गुड CEO। फिर आप अपने मैनेजर्स को प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, और उनको अचीव करने के वेज क्या हैं, मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस क्या हैं। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो दे फील कंफर्टेबल, दे फील कि ओके इफ दे हैव अ प्रॉब्लम, दे हैव समबडी they can look up to, or he or she as a CEO would have the answer. तो जब वो एक रोल मॉडल कह लें या उस्ताद कह लें, एक टीचर के तौर के ऊपर जब CEO ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, तो तमाम एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लेवल्स के ऊपर भी जो काम कर रहे हो, वो एक यूनिटी फील करते हैं, वो थोड़ा डेवलप रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी भी डेवलप होती है। और आई बिलीव कि अगर इफ़ यू हैव लॉयल एम्प्लॉयज़, देयर इज नथिंग लाइक इट। अगर आप एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी को इंटैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं एज ए CEO, तो फिर आप ग्रो कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सक्सेस ऑफ अ CEO largely depends upon the quality of people and quality of team together with all the trust from the CEO side. आगे चलते हैं, सक्सेस कैसे डिफाइन करेंगे अपने अल्फाज में? 3 कीवर्ड्स क्या हैं? वेल, डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। सक्सेस को आई थिंक हर एक की डेफिनेशन अलग है, प्रायोरिटीज अलग हैं, गोल्स अलग हैं, एम्बिशन अलग हैं। लोग
اے بی سی میں سے بعض دفعہ بی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں, بعض لوگ سی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. ٹو می سیلف سیٹسفیکشن سکسیس میرے حساب سے یہ ہے کہ ٹو می میکنگ مور منی از ناٹ success. I don't gauge it like that. To have more projects to me is not, it is part of the success, but it is not success. To me, success is that, ideally, if I talk about it, when people who are directly or indirectly related to me, they are satisfied, they are happy. And I am, as a person, as a CEO, as an entrepreneur, as a partner, as a real estate person, if I am making any positive change in their life while playing my role, that is my success. زبردست. تو ہیپینس کیا ہوئی پھر؟ What is your idea of happiness? When you achieve something you are looking for, it can be tangible, it can be intangible, it can be emotional, then you feel happy. زبردست. ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ٹل ناؤ کیا فاروق آپ نے کیا شادی کے علاوہ؟ کیونکہ چرچل چرچل سے پوچھا ہے نا کہ واٹ از یور ڈیفیکلٹ ڈیسیژن، تو چرچل یوزڈ ٹو سے کہ مائی ڈیفیکلٹ ڈیسیژن واز ٹو کنونس مائی وائف ٹو میری ود می. یہ اس کا ڈیسیژن. اکثر سی او سے پوچھتا ہوں آپ کا کوئی شادی کے علاوہ کوئی ڈیسیژن کون سے تھے؟ کئی کہتے ہیں جی ہم نے لے آفس کرنے تھے، یہاں پہ باہر سے پاکستان شفٹ ہونے کا فیصلہ تھا. یور ڈیفیکلٹ ڈیسیژن. Well, when the COVID came, and I had a lot of employees in the company, and they have been working for long. And after a certain time, it was difficult to retain them. Yes. But the most difficult decision I think I made at that time, that I decided that I will not go for laying off. Yeah, I will not. اور الحمدللہ ہم نے ایک بھی امپلائی کو ڈیورنگ کووڈ جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ایک بھی امپلائی کو ہم نے لے آف نہیں کیا. دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ایٹ دیٹ ٹائم. بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے یہ والا. یور رول ماڈل، یور مینٹور، آپ کا مینٹور کون ہے؟ آپ اتنا کچھ سیکھا زندگی سے اور ہارڈ کور یہ لائف آپ نے گزاری ہے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ از ریئلی ناٹ اے بیڈ آف روزز، اٹ از ریئلی بیڈ آف تھرونز. تو آپ نے میں مینٹور کون آیا ہے آپ کے ایک یا دو جس نے آپ کو یہاں تک سکسیس ہو یہاں تک پہنچایا؟ ریئل اسٹیٹ میں مجھے سب سے زیادہ جنہوں نے انسپائر کیا اور جن کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بیریئر ٹاؤن میں کام کرنے کا موقع ملا، ملک ریاض صاحب. آئی مین ہی از مائی مینٹور. اور وین ایور وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، ہم سوچتے ہیں کہ اوکے اگر ملک صاحب اتنا کچھ اچیو کر سکتے ہیں تو وائی کانٹ وی ڈو ایٹ لیسٹ لٹل آف دیٹ. اور ان کے بعد ان کے ساتھ شاہد قریشی صاحب، ہی از مائی آئیڈیل ان ریئل اسٹیٹ، ہی از مائی مینٹور. وین ایور آئی میٹ ود ہیم آئی گیٹ دی انرجی. جو ویژن ان کا ہے بحریہ ٹاؤن کو لے کے چلنے کا، وہ مجھے بہت انسپائر کرتا ہے ایز اے پرسن، ایز اے لیڈر. I find him a very good leader. So as a leader, he has all those abilities which I want to see کہ ان میں سے چند ایک میرے اندر ہوں اور ہم بھی اس طرح سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کام کریں. ملک ریاض صاحب کی کوئی ایک بات جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے سیکھی، وہ کوئی ایک چیز، کوئی ایک دو چیز جو ریئلی you follow this model? I think the vision he has. I haven't seen anybody else who could have that kind of vision overall, and generosity overall. ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بولا جاتا ہے کہ درجن ہوتا ہے 12 کا، ان کا درجن پتہ نہیں کتنے کا ہوتا ہے. ہاں، تو وہ دیٹ انسپائرز می. اور میری بھی کوشش ہوتی ہے میں جتنا بھی میرا اسکیل ہے اس میں میں ان فٹ اسٹیپس کو کم از کم فالو کروں جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑوں کو جنہوں نے اتنا کچھ اچیو کیا. بڑی بات ہے. ایک ملک ریاض کی بات میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں اور میں نے ان سے سیکھی تھی. آج سے کووڈ سے پہلے ہی کیم ٹو لانچ مائی بک ایٹ سرینا ہوٹل. Wow, that's nice. تو وہ آئے تھے، اس میں حقان عباسی ہمارے پرائم منسٹر جو سابقہ
احسن اقبال صاحب. تو وہ میں نے ملک صاحب واز ون آف مائی اسپیکر, مائی کی ناٹ اسپیکر, مائی جسٹ گیسٹ. تو ملک صاحب کا رات کو فون آیا کافی لیٹ نائٹ. اچھا. میرے پاس ان کا ایک پرسنل نمبر ہے, تو ان کے نمبر سے جب میں نے دیکھا ملک صاحب کا رات کو اتنی لیٹ آ رہا, ہم جاگ رہے تھے, 2 بجے کا ٹائم تھا. تو میں نے ملک صاحب کو پنجابی بھی بولتے ہیں اردو بھی بولتے ہیں, تو میں نے کہا ملک صاحب تسی سوندے کتنے بجے ہو, مطلب اٹ از ٹو لیٹ ناؤ کہ آپ کال کر رہے ہو, اور صبح کے لیے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یار میں کتنے بجے آؤں اور کیا میں نے بولنا ہے. تو ملک صاحب کے ساتھ میں نے سارا گائڈ کیا ان کو. تو میں نے ان سے سوال پوچھا, سر تسی سوندے کتنے ہو یار, اجاز گل سن بات ہے کہ مرن تو بعد کی کرنا ہے. میں کہا جی مرن تو بعد اسی سونا ہے. تو کہتے جی مرن تو بعد سونا ہے تو کام کر لئیے تھوڑی سی زندگی ہے. واہ, بیوٹیفل بیوٹیفل. یس, I took this point. میں نے کہا ملک صاحب you made my day, the other times you made my night. تسی میں نے بڑا کوئی سکھا تھا ون لائن میں. You so simple guy. تو وہ میں نے ان کی یہ سیکرٹ دیکھا, کہتے ہیں مرنے کے بعد تو مر جانا ہے تو سو لیں گے جا کے قبر میں جا کے کروڑوں سال. تو یہ 5-7 سال رہ گئی ہے تھوڑی سی زندگی. بہت خوبصورت, اللہ ان کو زندگی دے, بہت خوبصورت بات ہے. اور لائف میں کچھ کرنا چاہیے نا, کچھ کر کے مرو. مر کے تو سونا ہی ہے نا, تو سو کے مر کے تو بستر پہ لیٹے لیٹے تو مر گئے تو کیا پتا چلے کون. وہ کہتے ہیں نا دنیا میں آئے ہیں تو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ آئے ہیں, اور اگر آپ جائیں تو پھر دنیا کو پتہ لگنا چاہیے آپ گئے ہیں. دنیا میں آپ اپنا رول اپنا پورا وہ جو ڈیش آپ گزار کے جائیں, جو آپ کو ڈیٹ آف برتھ سے لے کے ڈیٹ آف جو ڈیتھ تک, واہ یس, درمیان ڈیش کو آپ وہ ڈیش جو ہے, یس دس از لائف, دیٹ از لائف. آگے چلتے ہیں جی. لاسٹ 2-3 کوشچن بکس کے اوپر آپ کی بتائیے ایک آدھی کتاب, کیونکہ جو سی اوز کا ریسرچ ہے کہ سی او ریڈ اے لاٹ, وہ گلوبل ان کا ویژن ہوتا ہے. آپ نے ویژن کی بات کی تو گلوبل ویژن بنتے نہیں جب تک وہ بکس کو اسٹڈی نہیں کرتے. کوئی ایک آدھی کتاب جو آپ کے دل کے پاس. ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ بکس پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے, ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ڈفرینٹ فیلڈس کی بکس پڑھنے میں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بک زیادہ رہ جاتی ہے اور آپ اس بک کو زیادہ رینک کرتے ہیں اپنے حساب سے. آئی تھنک گڈ ٹو بی گریٹ از ون آف دوز بکس جو کہ جس نے انسپائر کیا. زبردست ہے, یہ ون آف دا بیسٹ سیلر ہے اور سی اوز کی فیورٹ کتاب ہے. گڈ ٹو گریٹ, کیا ایک کی لرننگ ہے گڈ ٹو گریٹ میں آپ نے؟ دیکھیں گڈ ٹو گریٹ میں جو مجھے انسپائر کیا ہے کہ وہ جو 5 چیزیں ہیں, لیئرس ہیں, اور اس میں جو آخری لیئر ہے, سی او شوڈ بی اسٹینڈنگ آن دیٹ لیئر, ون شوڈ بی ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ. بڑی بات ہے, کیونکہ یہ تبور جو آپ لیڈر پہ چڑھتے جاتے ہیں, جتنا آپ کے اندر ہمبلنس آتی چلی جاتی ہے, آپ اتنے بڑے سی او ہیں, اتنے بڑے لیڈر ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ ہم کلوز کرتے ہیں, یہ اسٹریس جو ہے زندگی کے اندر ایک فیکٹ آف لائف ہے, اور ریئل اسٹیٹ کے اندر اسٹریس ڈبل ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروفیشنس. کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے اس اسٹریس کو, اس اینگر کو, غصے کو؟ اسٹریس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں شاید تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اس کی نیچر آف ڈیلنگ اس طرح کی ہے. اس میں آپ کے ایون ڈیسیجنس کا بھی آپ کو ٹائمنگ ہوتی ہے, تھوڑا سا ٹائم سلپ ہو گیا آپ پچھتاتے رہ جاتے ہیں. بالکل. اور مینیج کرنے کے لیے آئی تھنک دیر آر سرٹن ویز جس میں آپ بیلنس لانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, کوپنگ اسٹریٹجی؟ دیکھیں کلیئرٹی اگر ہو, ٹو می اگر آپ کو کلیئر ہے کہ وٹ یو آر ڈوئنگ, وٹ یو وانٹ ٹو ڈو, تو آپ کا پورا پیٹرن اس ڈائریکشن کے اندر رہتا ہے. تو آپ کی جب ڈائریکشن کلیئر ہوتی ہے نا, تو اس میں اگر اپ اینڈ ڈاؤن آ بھی رہے ہوں وقتی, تو آپ کو اتنا ڈپریشن یا اتنی فرسٹریشن نہیں ہوتی, بیکاز یو نو وٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ ویئر یو وانٹ ٹو بی. تو الٹیمیٹلی اگر آپ کو آپ کا گول کلیئر ہے تو آئی تھنک آپ اپنی فرسٹریشن, ڈپریشن یا جو بھی انگزائٹی ہے اس کو مینیج کر پاتے ہیں. اگر ڈے ٹو ڈے لائف میں کہیں کہ ریگولر لائف میں ایز اے ہیومن بینگ آپ اپنا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اگر ہیں اور آپ اپنا جو وہ ٹائم مینجمنٹ کس طرح کرتے ہیں یا اسٹریس مینجمنٹ کس طرح کرتے ہیں, تو آئی تھنک آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو پرائیورٹائز کرتے ہیں. آپ اپنے ڈے کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ایک دن پہلے ہی رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں, ان کو پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا کام کس وقت کرنا ہے, اور آپ اپنے دماغ میں ہر چیز کی ایک سرٹن بریکٹ رکھتے ہیں, لوور کیپ اور اپر کیپ, اور پھر آپ پلان اے, بی اور آئیڈیلی سی تک کی پلاننگ کر کے دماغ میں ہوتے ہیں کہ اگر لیٹ سے ایک سرٹن چیز آپ نے ایکسپیکٹ کی ہوئی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, اور اگر وہ ایز اٹ از ہوگی تو کیا ہوگا, اگر وہ اس سے ڈیویٹ کرے گی تو پلان بی کیا ہوگا, اور اگر اس سے بھی کرے گی تو پلان سی کیا ہوگا.
تو آپشنز اگر آپ کے پاس ہوں, آپ کے پاس آلٹرنیٹیوز ہوں اور آپ کو اپنی ڈائریکشن کلیئر ہو, تو آئی تھنک آپ مینیج کر سکتے ہیں اپنا بزنس. مطلب کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. سر لاسٹ کوشچن مجھے یہ بتائیے کہ فاروق کہ کیا میسیج ہے ینگ جنریشن کے لیے, کیونکہ یوتھ از دا فیوچر آف دس کنٹری, تو کیا میسیج آف آپٹیمزم ہے, کیونکہ یوتھ از ویری ڈس اپوائنٹڈ, ہوپ لیسنس اینڈ جاب لیسنس, یہ آج کا ایشو ہے, اس کو کیسے کیا میسیج دیتے ہیں, کیا آپٹیمزم ہے؟ دیکھیں اعجاز بھائی, اس میں مجھے لگتا ہے کہ پرسنلی وٹ آئی ہیو آبزروڈ اوور دا پیریڈ آف ایئرز اینڈ ایئرس کہ ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے انسٹیٹیوشنس ہماری یوتھ کو اس طرح کی ایجوکیشن دینے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو پا رہے جس طرح کی ایجوکیشن ان کو پریکٹیکل لائف میں چاہیے. انٹرویوز کرتے ہیں ہم اپنی آرگنائزیشن میں بھی ہائر کرتے ہوئے, بہت سارے امپلائیز کے جب کینڈیڈیٹس آتے ہیں تو انسٹیٹیوشن بڑے ہوتے ہیں جہاں سے پڑھے ہوتے ہیں, ڈگریز بہت بڑی ہوتی ہیں, لیکن سم ٹائمز ان کو اپنا انٹروڈکشن دینا نہیں آتا, ان کو اپنا سی وی بنانا نہیں آتا, ان کو اپنی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں آتا, ان کو اپنا جو رول وہ پلے کر سکتے ہیں آرگنائزیشن میں آ کے یا جو ویلیو ایڈیشن وہ لا سکتے ہیں ان کو ایکسپریس کرنا ہی نہیں آتا. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی چیز پراپر ٹریننگ کے ساتھ کی جائے یوتھ کی کہ انہوں نے جاب کس طرح سے حاصل کرنی ہے, پھر اس کے علاوہ جب وہ انسٹیٹیوشنز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس انڈسٹری میں جس انڈسٹری میں وہ ایک لیٹ سے ایک ایگزامپل لیتے ہیں, کوئی ایک کینڈیڈیٹ ہے اور وہ کسی انڈسٹری میں جانا چاہتا ہے, تو اس انڈسٹری کے بارے میں اس کو انٹروڈکشن پراپر طریقے سے دینا چاہیے اس یونیورسٹی کو, اسپیشلی بزنس اسٹڈیز کی یونیورسٹیز میں. تو جب اویئرنیس ہوگی انڈسٹری کی, انڈسٹری میں جا کر انٹرویو کس طرح دینا ہے اور اپنا رول کس طرح ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ پلے کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میرے خیال میں زیادہ ضروری ہے, ود آل رسپیکٹ ٹو ایف اے, بی اے, ایم اے, نارمل. مجھے لگتا ہے اب ٹائم آ گیا ہے جہاں پہ ہمیں ان ایجوکیشنس کے ساتھ بھی, ان ڈگریز کے ساتھ دوسری ڈگریز کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے, جہاں پہ ڈاکٹر انجینئرس تو ہیں ہی ہیں, ہم بہت اچھے پروڈیوس کر رہے ہیں الحمدللہ, لیکن وہ انڈسٹریز جو ٹیکنیکل ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت بہت ریوارڈنگ ہے, اسپیشلی آئی ٹی. ہمیں آئی ٹی میں ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ہو بھی رہا ہے الحمدللہ. ہمارے ملک میں انسٹیٹیوشنس ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن یہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری ٹیکنیکل فیلڈس کے اندر بھی جیسے آٹو موبائل ہے, جو باقی ہیں, کہ اگر کوئی انڈسٹری فار انسٹنس پاکستان میں اتنی فلرش نہیں بھی کر رہی, لیکن وہ ایجوکیشن ویلیو رکھتی ہے دوسرے ملک کے اندر, اور جو ایک انڈیویجول ہے وہ باہر جانا بھی چاہتا ہے, تو جس ملک میں جانا چاہتا ہے اس ملک میں کون سی انڈسٹری اس کے لیے زیادہ بینیفیشل ہو سکتی ہے, اس کو وہ ایجوکیشن لینی چاہیے میرے خیال میں. لاسٹ میں کلوزنگ لائن کوئی آپ کے دل میں ہے جو آپ گنگناتے ہیں, کوئی نغمہ, کوئی گیت, کوئی شاعری, لفظ, کوئی لائن, کیونکہ فیض کا دن ہے آج کا, لکیلی آج کا دن, آج فیض ڈے منایا جا رہا ہے, کوئی فیض, کوئی اقبال کہ آپ نے خود ہی کا دیکھا, کوئی کوٹیشن کوئی آپ سمجھتے ہیں میری فیوریٹ ہے, تو جسٹ ریپ اپ دا سیشن ٹو دس. آپ نے بائی چانس وہ ورڈ خود ہی بولا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. آئی تھنک یہ انسپریشن جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اگر انسان اس کے بارے میں سوچے تو پوری لائف جو ہے وہ اس پیٹرن کے اوپر چل سکتی ہے جس کے بارے میں اقبال صاحب نے فرمایا. فاروق, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, فار یور اتنی محبت کا شکریہ. آج کے سیشن کو ہم کلوز کرتے ہیں, اور اس سے بہت ہی انسائٹ فل ڈیپ کنورسیشن آج ہوا یہ کافی ود سی او میں. تو آج کا جو میرا ٹیک اوے ہے کہ زندگی کے اندر جو ہے نا, اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو پہلے تو سب سے پہلے نئی نسل کو اپنے ایک مینٹور ڈھونڈنا ہے. انہوں نے اپنی اگزامپل دیا کہ مینٹور کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, آپ کو اپنی اسٹڈی کرنا ہے اپنے سبجیکٹ کو. دوسری بات جو نوجوانوں کے حوالے سے انہوں نے کہی کہ جناب جی آپ کو صرف اور تعلیم حاصل نہیں کرنی بلکہ کچھ ٹیکنیکل اسکل بھی آنا چاہیے. کمپیٹنسی کی بغیر جیسے اقبال نے کہا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں, اپنے اندر ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتی ہے. تو اور آخری میں انہوں نے جو خوبصورت اقبال کا شعر بولا اس کے اوپر میں گن کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. یعنی کہ اپنے سیلف کو اپنی اس کو اتنا ڈیولپ کر لو کہ آپ کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں تو آپ کی ویلیو ہو. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں صرف آپ اپنی لینگویج ہی صرف کسی کے چلے جائیں, آپ کا ریونیو, آپ کی سیلری ڈبل ہو جائے گی.
اس غیر ملک میں اگر آپ وہاں جاتے ہو کچھ روٹی کمانے کے لیے۔ اجازت سر کو اجازت دیں، اس ساری گفتگو کو کافی وتھ سی او ہمارا جو آفیشیل چینل ہے یوٹیوب کے اوپر CEO ٹوڈے TV کے نام سے، اور ہمارے اپنا جو CEO کلب کے پیج پہ آپ دیکھیے، اپنی فیڈ بیک دیجیے گا کہ ایک بندے نے پودا لگایا اور آج ماشاءاللہ اتنے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ کام ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ڈیلیور کرنا ہے اپنے پرومس کو، اپنے وعدوں کو جو آپ ڈیلیور کرتے ہیں وہی کامیابی ہوتی ہے۔ اجازت کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔